سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ شہادت بیان کرنا مقصد نہیں ہے، آپ دل کے ساتھ ذہن لگا کے آپ سنیں، انشاءاللہ کچھ اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور کس انداز میں آپ تشریف لے جاتے ہیں؟ اپنے سر پہ اپنے نانا جان کا امامہ باندھتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم شریف پر اپنے نانا جان کا کرتا شریف پہنتے ہیں، اور لباس کے اندر میرے آقا حسین نے عبائے مصری کو پہنا۔ عبائے مصری اس لباس کو کہتے ہیں جو جسم میں چپک کر رہتا ہے۔ میرے آقا حسین اپنے پیروں میں اپنے نانا جان کی نالین کو پہنتے ہیں، اور ایک ہاتھ میں اپنے بابا علی کے ذوالفقار حیدری کو لیتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں اپنے چاچا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ لیتے ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال لیتے ہیں۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پٹکے کی جگہ، چمڑے کی جگہ آپ اپنی ماں فاطمۃ الزہرا کا دوپٹہ پٹکے کے طور پر باندھا۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22,000 یزیدیوں کے سامنے تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں یزیدیوں اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، سچے میرے نانا کے غلام بن جاؤ، اور ورنہ قیامت کے دن اس جرم کا کیا جواب دو گے خدا کی عدالت میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے یزیدیو، میں اپنا تعارف کرا رہا ہوں، میں اپنی پہچان کروا رہا ہوں، تاکہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم حسین کو جانتے نہیں تھے اس لیے قتل کر ڈالا، ہم حسین کو جانتے نہیں تھے اس لیے ہم انہیں شہید کر ڈالا۔ امام حسین فرماتے یزیدیو اپنے دل کے بھی آنکھ کھولو، ماتے کی آنکھوں سے دیکھو اور مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ مجھے جان لے کہ میں کون ہوں۔ امام حسین فرماتے جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ مجھے پہچان لے کہ میں کون ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے یزیدیو دیکھو میرے سر پہ جو امامہ ہے یہ حسین کا نہیں ہے، بلکہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا امامہ میرے سر پر ہے۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں یزیدیو میرے جسم شریف پر جو کرتا ہے یہ میرا نہیں بلکہ میرے نانا جان کا ہے، میرے پیروں میں جو نالین ہے یہ حسین کی نہیں بلکہ میرے نانا جان کی یہ نالین ہے۔ میرے آقا حسین فرماتے یزیدیو میرے ہاتھ میں جو تلوار ہے یہ ذوالفقار حیدری میرے بابا جان کی ہے، اور دوسرے ہاتھ میں جو نیزہ دیکھ رہے ہو یہ میرا نہیں بلکہ میرے چچا جعفر طیار کا نیزہ ہے۔ میرے پاس جو ڈھال ہے یہ حضرت امیر حمزہ کی ڈھال ہے۔ میرے کمر میں جو پٹکا دیکھ رہے ہو یہ چمڑے کا نہیں ہے بلکہ میری ماں فاطمۃ الزہرا کا دوپٹہ ہے۔ میرے پیروں میں میرے نانا جان کی نالین ہے۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں اے یزیدیو میرا حق پہچانو، میرا مقام پہچانو، میں کون ہوں۔ میرے آقا حسین فرماتے یزیدیو سنو، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے اس زمین پر کعبے کو بنایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے جو ہے اپنے بیٹے کو مینا کے میدان تک لایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے لٹایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے اپنے بیٹے کے گردن پر چھری کو چلایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جسے اللہ کا خلیل کہا جاتا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جسے آتش نمرود میں ڈالا گیا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کے لیے آتش نمرود کو گلزار بنایا گیا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں کہ جس کے تعلق سے رب نے وسلام علی ابراہیم فرمایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں کہ جس کے بدلے میں اللہ نے جنت سے دمبا اتارا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کے تعلق سے اللہ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ فرمایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس پر پروردگار نے اپنے کلام کو اتارا ہے، اپنے کلام کو نازل فرمایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس پر پروردگار نے 114 سورتوں کو نازل فرمایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس پر اللہ نے 6666 آیتوں کو نازل فرمایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں
جسے اللہ کا محبوب کہا جاتا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کے چہرے کو اللہ نے والضحیٰ فرمایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کے زلفوں کو اللہ نے واللیل اذا سجا فرمایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں کہ جس کے جو ہے آنکھوں کو اللہ نے ما زاغ البصر وما طغى فرمایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کے ہاتھ کو اللہ نے ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کے سینے کو اللہ نے الم نشرح لک صدرک فرمایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں کہ جس کے قدموں کے بارے میں اللہ نے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد فرمایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کے نور کے بارے میں اللہ نے قد جاءکم من اللہ نور فرمایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کے رحمت کے تعلق سے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرمایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کے سفر معراج کے تعلق سے اللہ نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام فرمایا، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو ہے شفاعت کبریٰ کا مالک ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو حوض کوثر کا مالک ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو جنت کا مالک ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو کائنات کا مالک ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں کہ جس نے پیشانی کو زمین پر رکھا تو رب نے زمین کو مسجد بنا دیا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں، میں اس باپ کا بیٹا ہوں کہ جس نے درختوں کو حکم دیا ہے، جس نے اس درختوں کو زمین پر چلایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے پتھر کی چٹان کو پانی پر تیرایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے کنکروں سے بھی کلمہ پڑھایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے فرمایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے جو ہے ذرے کو آفتاب بنایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے قطرے کو دریا بنایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے سر کو ابو ذر بنایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے ابو بکر کو صدیق بنایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے عمر کو فاروق بنایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے عثمان کو ذوالنورین بنایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے علی کو شیر خدا بنایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے عربی کو صحابی بنایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے جہنمی کو جنتی بنایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے کافر کو مومن بنایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے ناپاک کو پاک بنایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے پیاسوں کو پانی پلایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے ننگوں کو کپڑا پہنایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے بے سہاروں کو سہارا دیا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے عورتوں کو مقام عطا فرمایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو بیٹیوں کو حیات عطا فرمایا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو سید السادات ہے، صاحب کمالات ہے، بہار جمالات ہے، جانے حسنات ہے، مجیب الدعوات ہے، حبیب الرحمن ہے، افضل الانسان ہے، عالم کے سلطان ہے، خالق کے مہمان ہے، مخلوق کے میزبان ہے، رسول ذیشان ہے، صاحب قرآن ہے، روح البیان ہے، نائب پروردگار ہے، ہم غریبوں کے غمگسار ہے، صبح کائنات شمس الضحیٰ ہے، شام کائنات بدر الدجا ہے، جناب محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت۔ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کی شہادت اللہ کے گھر کے اندر ہوئی ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں باب العلم فرمایا گیا، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جسے شیر خدا کہا جاتا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ پھینکا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جسے دنیا علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جسے بنت رسول کہا جاتا ہے، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جسے خاتون جنت کہا جاتا ہے، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جسے مالک رضائے تطہیر کہا جاتا ہے، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو فاطمۃ الزہرا، میں اس ذات کا بھائی ہوں جسے سبط رسول کہا جاتا ہے، حسن مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کے بارے میں، اپنے والد محترم کے بارے میں
اپنی ماں کے بارے میں، اپنے بہنوں کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں، یعنی اپنے خاندان کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، یزیدیوں کے سامنے پیش کیا۔ میرے آقا حسین، کیا ضرورت تھی آپ کو نانا کے بارے میں بتانے کی؟ کیا ضرورت تھی اپنے بابا کے بارے میں بتانے کی؟ کیا ضرورت تھی اپنی ماں کے بارے میں بتانے کی، اپنے بھائی کے بارے میں بتانے کی؟ تو گویا اگر میرے آقا حسین یہ کہتے کہ میں نمازی ہوں، رات بھر نوافلیں پڑھتا ہوں، 25 حج میں نے پیدل کیا ہے، رات بھر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں، پیاسوں کو پانی پلاتا ہوں، میں سخاوت کرتا ہوں، اگر یہ حسین کہتے کہ میں نمازی ہوں، میں عابد ہوں، میں حاجی ہوں، تو کتنے سر یزیدیوں میں سے کھڑے ہو جاتے، اٹھ جاتے اور کہتے ہیں حسین اگر آپ نمازی ہیں نا تو ہم بھی تو نمازی ہیں۔ اگر حسین یہ کہتے ہم عابد ہیں تو کتنے عبادت کرنے والے 22,000 میں سے سر اٹھا لیتے اور کہتے ہیں حسین اگر آپ عابد ہیں تو ہم بھی عابد ہیں، اگر آپ حج کیے ہیں تو ہم بھی حج کیے ہیں، آپ کعبے کا طواف کیے تو ہم بھی کیے ہیں، اگر آپ قرآن پڑھتے تو ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے تو ہم بھی نماز پڑھتے، آپ سخاوت کرتے تو ہم بھی کرتے ہیں۔ لیکن میرے آقا حسین نے نماز کو نہیں پیش کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نمازی ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں حاجی ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں عابد ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں سخی ہوں، بلکہ میرے آقا حسین نے اپنا خاندان پیش کیا اور پیش کر کے اگر نمازی کہتے تو کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا جواب میں، اگر عابد کہتے اپنے آپ کو تو کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا، لیکن میرے آقا حسین نے خاندان پیش کر کے یزیدیوں کو لاجواب کر دیا اور کہا یزیدیوں اگر میرے نانا جیسا کسی کے پاس نانا ہو، واہ 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 سبحان میرا اللہ، نانا ہے، کسی کا نانا ایسا ہو تو لے آئے، جیسا میرا بابا علی ہے ایسا کسی کے بابا ہو تو لے آئے، جیسے میری ماں فاطمۃ الزہرا ہے اگر کسی کی ماں ہو تو لائے، جیسا میرا بھائی حسن مصطفیٰ ہے کسی کے پاس ایسا بھائی ہو تو لے آئے، جیسے میری بہنیں زینب و کلثوم ہے کسی کے پاس ایسی بہنیں ہو تو لے آئے۔ حضرات 22,000 نے سر جھکا لیا، کوئی جواب نہ دے سکا، ارے 22,000 کیا صبح قیامت تک حسین کے خاندان کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ان کے نانا نبیوں میں لاجواب ہیں، ان کے بابا ولیوں میں لاجواب ہیں، ان کی ماں عورتوں میں لاجواب ہیں، حسن حسین جنتی جوانوں میں۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیا تو کتنے یزیدی رونے لگے، جب شمر، شبل، عمر، خولی یہ جب دیکھے کہ یزیدیوں کی آنکھ سے حسین کی تقریر سن کر آنسو گر رہے ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو پاسا پلٹ جائے، حسین کی تقریر کو ختم کرو اور حسین سے کہو اگر یزید کی بیعت کرتے ہیں تو ہم چھوڑ دیں گے ورنہ پھر ہم سے جنگ کریں، ہم سے لڑیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شمر نے کہا ہے حسین یا تو پھر اپنا ہاتھ دو یزید کی بیعت کرو یا تو پھر ہم سے لڑو، تقریر بند کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تو جیسے ہی زمین کربلا میں قدم رکھا اس سے پہلے مدینہ ہی میں نے کہا سردار سر دے دوں گا، نادار نہیں دوں گا، دست در دست یزید اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ حضرات اس کو میں سمجھنے کے لیے تھوڑا میں اپنے آپ بیتی ایک بات بتاؤں تاکہ بات آسانی سے سمجھ۔ امام حسین نے کہا سر دے دوں ہاتھ نہیں دوں گا یزید کے ہاتھ میں، اس کو اس طرح سمجھ۔ لاک ڈاؤن میں 10 محرم الحرام میرے ساتھ ایک مولانا اور تھے، بائک پر ہم لوگ دونوں لوگ جا رہے تھے، چیکنگ لگی تھی، گاڑی روکی گئی، روک کر کے جنہوں نے روکا انہوں نے کہا یہ بتائیے ہیلمٹ کیوں نہیں پہنے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس تھوڑی ہی دور جانا تھا اس لیے نہیں پہنے۔ تو بولے کہ اس کے لیے جو ہے جو فائن ہے وہ بھرنا پڑے گا۔ تو میں بازو میں کھڑا ہو گیا تھا، ساری باتیں سن رہا تھا، تو جب ساری باتیں ہو گئی تو میں نے کہا سر یہ بتائیے ہیلمٹ پہننا کیوں ضروری ہے؟
اچھا میری عادت بھی ہے جو چیز نہیں جانتا ہوں میں اسے پوچھ بھی لیتا ہوں جانکاری کے طور پر. میں نے کہا سر یہ ہیلمٹ پہننا کیوں ضروری ہے؟ تو انہوں نے کہا مولانا سمجھے نہیں، ہیلمٹ پہنو تاکہ ایکسیڈنٹ میں تمہارا سر بچ جائے. میں نے کہا جب سر ہی بچانا مقصد تھا تو پھر ہاتھ کا ہیلمٹ بھی بن جاتا تاکہ ایکسیڈنٹ میں ہاتھ بھی بچ جاتا، پیر کا بھی ہیلمٹ بن جاتا تاکہ ایکسیڈنٹ میں پیر بھی بچ جاتا، پیٹ اور پیٹ کا بھی کوئی ہیلمٹ بن جاتا تاکہ پیٹ اور پیٹ بھی بچ جاتی. بولے مولانا سمجھے نہیں. میں نے کہا وہی تو سمجھنا چاہتا ہوں. بولے پورے جسم میں سب سے نازک جگہ کون سی ہے؟ سب سے نازک جگہ کون سی ہے؟ میں نے جب اوپر سے نیچے تک دیکھا تو میں نے کہا پیر نہیں، ہاتھ نہیں، ران نہیں. میں نے کہا پورے جسم میں سب سے نازک جو جگہ ہے وہ سر ہے، اس لیے کہ جان اسی میں ہے، دماغ اسی میں ہے. ہماری جان دونوں کان کے بیچ میں ہے. کس شکل میں؟ جیسا ہمارا چہرہ ہے اسی شکل میں ہماری جان ہے اور دونوں کان کے بیچ میں رہتی ہے. یہ بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے جواب دیا فرمایا ہے. تو جان بھی اسی میں ہے، دماغ بھی اسی میں ہے. تو پورے جسم میں سب سے نازک جگہ جو ہے وہ سر ہے. تو بولے جب نازک جگہ سر ہے تو سر بچانا ضروری ہے. اگر سر نہیں بچے گا تو پھر جان نہیں بچ سکتی ہے. سر پھٹنے کے بعد انسان مر جائے گا، ہاتھ ٹوٹنے کے بعد انسان زندہ رہ سکتا ہے، پیر ٹوٹ جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، ہڈی ٹوٹ جائے کہیں کہ انسان زندہ رہ سکتا ہے. میں نے کہا ہاں ہاتھ ٹوٹ جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے. اور ہیں بھی کتنے لوگ پیر اگر ٹوٹ جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے اور کتنے لوگ ہیں بھی. تو بولے اگر سر پھٹ جائے تو ہم نے کہا انسان زندہ نہیں رہ سکتا. بولے اس لیے سر میں ہیلمٹ پہننا ضروری ہے تاکہ سر بچ جائے تو جان بچ جائے. اس لیے ایکسیڈنٹ میں پیر ٹوٹنے کے بعد انسان زندہ رہ سکتا ہے، ہاتھ ٹوٹنے کے بعد انسان زندہ رہ سکتا ہے، ہڈیاں ٹوٹنے کے بعد انسان زندہ رہ سکتا ہے، مگر سر پھٹنے کے بعد انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اس لیے سر بچاؤ تاکہ جان بچ سکے. میں نے اپنے ذہن کو بھائی 10ویں محرم تو تھی، ذہن کو کربلا کی طرف لے گیا. میں نے کہا کربلا میں اس کا تو الٹ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سر دے دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا. میرے آقا حسین نے بیٹے دے دیے، بھتیجے دے دیے، بھانجے دے دیے، ساتھی سر دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا. میں نے عرض کیا آقا ہمارے دیش کا قانون دنیا کا قانون ہے کہ گاڑی چلاؤ تو ہیلمٹ پہنو تاکہ ایکسیڈنٹ ہو تو سر بچ جائے. جب سر بچے گا تو جان بچے گی. پوری دنیا سر بچا کر جان بچاتی ہے، لیکن آپ نے کربلا کے میدان میں سر دے دیا، ہاتھ تو بچایا. کیا حکمت ہے؟ روحانیت بڑا جواب آیا کہ یہ دنیا کے نزدیک ہے کہ سر بچا کر جان بچانا ضروری ہے، لیکن کربلا میں میرے لیے قرآن بچانا ضروری ہے، اسلام بچانا ضروری، نماز بچانا ضروری، دین مصطفیٰ بچانا ضروری، نانا کی امانت بچانا ضروری، بابا علی ماں فاطمۃ الزہرا بھائی حسن کے ظاہری باطنی امانت بچانا ضروری. اس لیے میں نے ہاتھ بچا کر کے قرآن، ہاتھ بچا کر کے میں نے اسلام کو بچایا، ہاتھ بچا کر کے نانا جان کی امانت بچائی ہے. اس لیے ہاتھ دے دیتا تو اسی کے ساتھ امانتیں بھی چلی جاتی. صدیق کی صداقت بھی، فاروق اعظم کی عدالت بھی، عثمان غنی کی صحابت بھی، مولا علی کی شجاعت بھی، نانا جان کی ظاہری باطنی امانت بھی. اس لیے میں نے ہاتھ کو بچا کر کے میں نے امت کو بچایا، اسلام کو بچایا. اور حسین جب تک باحیات رہے اپنے ہاتھ کی حفاظت کی. بعد شہادت رب نے کہا حسین تو نے اپنے ہاتھ کی حفاظت کی، بعد شہادت تیرے ہاتھ کی حفاظت تیرا پروردگار. تاریخ پڑھ ڈالیے. شہید کرنے کے بعد سر لے گئے مگر ہاتھ چھوڑ گئے. کون سا تیر مار دیا ان لوگوں نے؟ سر تو حسین نے خود ہی دے دیا، ہاتھ نہیں لے گئے. اب سنیے جب ان لوگوں نے کہا حسین یا تو یزید کی بیعت کریں یا تو پھر ہم سے جنگ کریں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر جس کو چاہو مقابلے میں بھیج دو.
8-9 जो अलग से रखे गए थे, बारी बारी आए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक बार में उन्हें जहन्नम के वादियों में पहुंचा दिया। उसके बाद फिर सबसे पहला जो हमला आपने किया, नहर फरात के पानियों पर हमला करने जो पहरा दे रहे थे उन पर हमला किया। और उसके बाद फिर आपने यजीदियों पर जब हमला किया, लाशों के अंबारे लगा दिए। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी घोड़े पर ही हैं कि आपके जिस्म पर 33 जख्म तलवार के नेज़े के भाले के आए थे। 39 या 38 जख्म इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर तीर के, पत्थर के, अन्नी के, इस तरह से आपके जिस्म पे जख्म आए थे। और एक तीर पेशानी इमाम पर लगी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए। शहादत बयान करना मकसद नहीं, थोड़ा गौर से दिल से सुने। उसके बाद जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप घोड़े से जब जमीन पर तशरीफ ले आए, एक यजीदी दौड़ करके इमाम हुसैन के जिस्म शरीफ के पास आकर खड़ा हो जाता है। मेरे आका हुसैन ने उसे गौर से देखा। देखने के बाद फरमाया, मन अंता, तू कौन है? तो उसने कहा, क्या करेंगे आप नाम जान करके? मैं आपको कत्ल करने के लिए आया हूँ और आपको कत्ल करूंगा। आपका जब कत्ल करूंगा मेरा नाम भी होगा, मेरी शोहरत भी होगी, खजाना अच्छा मिलेगा, दौलत अच्छी मिलेगी, इनाम अच्छा मिलेगा, इसलिए मैं आपको कत्ल करने आया हूँ। मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, लक़द इर्तकबता वल्लाहि इस्मन अज़ीमन, अल्लाह की कसम तू इतने बड़े गुनाह का मुर्तकिब होने जा रहा, ये बता ये तेरा काम नहीं है। मा तस्तही मिनल्लाहि व रसूली, क्या अल्लाह और रसूल से तुझे शर्म नहीं आती? क्या हया नहीं आती है? तू इतना बड़ा गुनाह करने चला आया है, हालांकि तू मेरा कातिल भी नहीं है, तू मेरा कातिल नहीं है, इसलिए ये काम करके तू हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को जहन्नमी क्यों बना रहा है? इसलिए वापस जा, मेरा कातिल जहां कहीं भी होगा आएगा, तेरा ये काम नहीं है, तू मेरा कातिल नहीं है, इसलिए वापस चला जा। अपने हाथ को मेरे खून से रंगीन मत कर, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी मत बन, इतना बड़ा गुनाह मत कर। इमाम हुसैन ने इतने जख्म, 71 या 72 जख्म खाने के बाद जख्म से चूर है। इमाम हुसैन खून में लथपथ है, जमीन पर तशरीफ फरमा है। कातिल आकर सामने खड़ा हुआ, फिर भी आका हुसैन फरमा रहे हैं, तू कातिल नहीं है, तू वापस चला जा, अपने हाथ को मेरे खून से रंगीन मत कर, इसलिए ये काम करके तू हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी हो जाएगा, इसलिए अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी मत बना, तू वापस चला जा। ये मेरा कातिल जहां कहीं भी होगा वो आएगा, मगर ये काम तू मत कर। इमाम हुसैन की ये बातें उसके दिल में लग जाती है, वो रोने लगा और उसके बाद वहां से वो भागा। भागने के बाद अमर इब्ने साद के पास आया। आने के बाद कहता, ए अमर इब्ने साद, ये बता क्या तू हुसैन को हकीकत में कत्ल करेगा? उसने कहा, मैं जरूर कत्ल करूंगा। हुसैन के सर के बदले हमें रे की हुकूमत मिलेगी, हुसैन के सर के बदले हमें खजाना मिलेगा, हमें दौलत मिलेगी, हमें इनाम मिलेगा, इसलिए हुसैन को मैं जरूर कत्ल करूंगा। उस शख्स ने कहा, खुदा की कसम, हुसैन 72 जख्म या 71 जख्म खा चुके हैं, खून में लथपथ है, जख्मों से चूर है, जमीन पर पड़े हैं, मगर फिर भी हमारी कामयाबी चाहते हैं, फिर भी हमारी हिदायत चाहते हैं, फिर भी वो चाहते हैं कि हम जन्नत में जाएं। ऐसे करीम इब्ने करीम को, ऐसे रहीम इब्ने रहीम को, ऐसे सखी इब्ने सखी को तू हकीकत में कत्ल करने वाला, अरे हुसैन तो वही है जिनके सदक़े से हमें जन्नत मिलेगी, हुसैन को ही तू कत्ल करेगा, ऐसे करीम शख्स को कत्ल करेगा जो इस हाल में भी करम नवाजी फरमा रहे हैं। तो उसने कहा, मैं जरूर कत्ल करूंगा। उस शख्स ने कहा, तू हुसैन को कत्ल कर, उससे पहले मैं तुझे खुद ही कत्ल कर देता हूँ। उसने तलवार निकाला, निकालने के बाद अमर इब्ने साद पर हमला कर दिया। पहली तलवार का वार करता है, उसके जाकर के अमर इब्ने साद के बाजू में लगती है और उसके बाद उसका जुब्बा कट जाता है, उसका लिबास कट जाता है और उसके बाद जो है उसके बाजू में जाकर तलवार लगती है। अमर इब्ने साद ने आवाज दी सिपाहियों को, ऐ सिपाहियों खड़े होकर क्या देख रहे हो? जब ये मुझे मार डालेगा तब तुम आओगे मदद का। सिपाही उस पर टूट पड़ते हैं, कई वार उस पर होते हैं, जख्म खाकर वो भी जमीन पर गिर जाता
رہا ہے، جیسے ہی زمین پر گرتا ہے اس کو یقین ہو جاتا کہ تھوڑی دیر کے بعد میری روح نکل جائے گی، میری روح پرواز کر جائے گی۔ تو وہی لیٹے لیٹے وہ شخص آواز دیتا ہے، کس کو آواز دیتا ہے؟ آقا حسین کو آواز دیتا ہے، اے آقا حسین میں یزیدیوں کے بیچ میں ضرور ہوں، میں یزیدیوں کے بیچ میں ضرور ہوں، مگر جو ہے یزیدی بن کر کے دنیا سے نہیں جا رہا، بلکہ میں آپ کا غلام بن کے جا رہا ہوں، آپ کی محبت میں جان دے رہا ہوں۔ آقا حسین آپ گواہ رہیے گا اور قیامت کے دن ہماری بخشش کروائیے گا۔ حضرات محترم اس کی آواز کو میرے آقا حسین سنتے ہیں، اور کیوں نہ آقا حسین سنے، جن کی نسلوں میں جن کے بیٹے کو بیٹے کے بیٹے کی شان یہ ہے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں میرے چاہنے والا کہیں سے بھی مجھے پکارے، میری نظر ایسی ہے کہ میں دیکھ لوں گا، میرے کان ایسے ہیں کہ میں سن لوں گا، میرے ہاتھ ایسے ہیں کہ بچا لوں، ہاتھ ایسے ہیں کہ بچا لوں گا۔ یہ کون فرما رہا؟ یہ غوث اعظم سرکار فرما رہے ہیں، امام حسین امام حسن کے نسل سے ہیں، حضرات محترم فرما رہے ہیں۔ تو کیا آقا حسین اس کی فریاد کو نہیں سنے ہوں گے، اس کی آواز کو نہیں سنے ہوں گے؟ سنے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین نے جواب دیا کہ اے میرا غلام تو یزیدیوں کے بیچ میں ضرور ہے، مگر میری محبت میں جان دے رہا ہے کہ یہ میرا وعدہ ہے، قیامت کی بھیڑ میں تو کہیں بھی ہوگا، حسین تجھے ڈھونڈ کر، حسین تجھے تلاش کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا، اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے اس کی بھی شہادت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک شخص اور آیا، آقا حسین نے اسے بھی دیکھا، کہا تو میرا قاتل نہیں، واپس جا، میرا قاتل جہاں کہیں بھی ہوگا وہ آئے گا، اس لئے کہ آج میری شہادت پکی ہے، اور جب شہادت پکی ہے تو قاتل کا آنا بھی پکا ہے، اس لئے کہ میرے نانا نے رات ہی میں فرما دیا ہے کہ انی رائت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی المنام فقال لی انک تروح الینا۔ نانا نے فرمایا حسین بہت جلد تم ہم سے ملنے والے ہو، اور اکیلے نہیں، اپنے بیٹے کو ساتھ ملنے والے ہو، اپنے بھانجوں کے ساتھ ملنے والے ہو، اپنے بھتیجوں کے ساتھ ملنے والے ہو، اپنے بھائیوں کے ساتھ ملنے والے ہو، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملنے والے ہو۔ تو انواری ایک ہتر یعنی میرے بیٹے، میرے بھتیجے، میرے بھانجے، میرے ساتھی سب شہید ہو کر میرے نانا سے ملاقات کر چکے ہیں، میں باقی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد میں بھی شہید ہو کر اپنے نانا سے ملاقات کروں گا، اپنے نانا سے ملاقات کروں گا۔ امام حسین فرماتے ہیں شہادت تو پکی ہے مگر تو میرا قاتل نہیں ہے، تو واپس جا، میں اپنے قاتل کو پہچانتا بھی ہوں اور نام بھی میرے نانا نے بتایا، تو واپس جا۔ وہ بھی آیا، پھر ایک آیا، اس کو بھی میرے آقا حسین نے واپس کیا۔ آخر میں شیبل یا شمر، یہ دو نام آتے ہیں، شمر آیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جسم شریف کے پاس کھڑا ہو، میرے آقا حسین نے اسے دیکھا، اور اس کے بعد پھر وہی من انت، تو ہے کون، کیوں آیا، کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کیا کرو گے نام جان کے، میں آپ کو قتل کرنے آیا ہوں اور آپ کو قتل کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نام بتا، اس لیے کہ میرے نانا نے رات ہی میں مجھ سے فرمایا لقد صدق اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانی انظر الى کلب نفقہ یلیو فی دم من اہل بیتی وکان شمعہ الجوشن۔ میرے نانا نے فرمایا حسین میں قبر کتے کو دیکھ رہا ہوں تو میرے اہل بیت کے خون میں وہ منہ ڈال رہا ہے، اے حسین تیرے خون میں وہ منہ ڈال رہا، علی اکبر کے خون میں منہ ڈال رہا، قاسم کے خون میں منہ ڈال رہا، تیرے دوستوں کے خون میں منہ ڈال رہا، وہ اب لچت قبرہ کتا کوئی اور نہیں، وہ شمر ہے۔ تو اس لیے نام بتا، اس نے کہا نا اسمہ شمر جلجوشن، میرا نام شمر جلجوشن، میں ہی شمر جلجوشن۔ میرے آقا حسین نے فرمایا میرے قاتل کا بھی یہی نام میرے نانا نے، لیکن جہاں میرے نانا نے میرے قاتل کا نام بتائے وہیں پر دو نشانی بھی میرے نانا نے بیان کی۔ کہا تمہارے نانا نے کیا نشانی بیان کی؟ تو امام حسین نے فرمایا تو اپنا منہ کھول اور اپنی پیٹھ یا سینہ کھول۔ کہا پیٹھ، سینہ اور منہ کیوں کھولوں؟ امام حسین نے فرمایا اس لیے کہ ایک نشانی میرے قاتل کے
मुंह के अंदर है और एक निशानी उसके जिस्म यानी पीठ और सीने में। तो उसके बाद उसने कहा आपके नाना ने क्या निशानी बयान की है? इमाम हुसैन ने फरमाया इश्शिब निसामता फकशफहु फइदा हुआ अबरसुरा वाबकहु लहु बुजुन कबुजिल कल्ब व शारुन कशारिल खंजीर। ए हुसैन तेरा कातिल वो होगा जिसके मुंह में कुत्ते जैसे दांत होंगे, सीने में सुअर जैसे बाल होंगे और जिस्म पर सफेद दाग होंगे। वही तेरा कातिल होगा, दिखा तो सही। उसके बाद उसने कहा तशब्बहनी बिल कल्बि व खंजीर। हुसैन तुम मुझे सुअर और जो है कुत्ते से तशबीह दे रहे हो, वल्लाहि ला तुलन्नका, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं हुसैन दर्दनाक मौत मारूंगा, बहुत दर्दनाक तरीके से मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। इमाम हुसैन ने फरमाया पहले मुंह खोल, सीना खोल, अपनी पीठ दिखा। जब उसने मुंह खोला, पीठ खोला और उसके बाद सीना दिखाया, मेरे आका हुसैन ने मदीने शरीफ की तरफ रुख किया और उसके बाद पुकार कर कहा अल्लाहु अकबर लक़द सदक़ या जद्दी। ए प्यारे नाना जान, जो मेरे कातिल का नाम बताए थे वो भी मिल गया, जो निशानी बयान किए थे वो निशानी भी मिल गई, निशानी भी मिल गई। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि वही लका मा तारिफनी, ऐ शिमर ये बता क्या तू मुझे नहीं पहचानता मैं कौन हूं? क्या तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूं? तो जानते हो उसने क्या कहा? इमाम हुसैन ने फरमाया क्या तू मुझे नहीं जानता, क्या तू मुझे नहीं पहचानता? तो उसने कहा अंतल हुसैनो अबू तालिकुल मुर्तज़ा, मैं आपको जानता हूं, आप हुसैन हैं और आपके बाप अलीकुल मुर्तज़ा हैं, आपके नाना मोहम्मद मुस्तफा हैं, आपकी माँ फातिमातुज़ ज़हरा हैं, आपके भाई हसन मुस्तफा हैं, आपकी बहन ज़ैनब कुलसूम हैं, आपके चाचा जाफर तैयार। इमाम हुसैन ने फरमाया जब तू ये सब जानता है और मुझे पहचानता है तो फिर ये बता पानी मुझ पर क्यों बंद किया, क्यों बंद किया पानी? तो उसने कहा ये पानी हमने थोड़ी बंद किया। इमाम हुसैन ने फरमाया फिर किसने बंद किया? कहा ये तो मेरे अमीर के हुक्म से हुआ है, मेरे अमीर के पास से खत आया और उस खत में ये हुक्म था फहुल्ला बैनल हुसैनी व असहाबिही मिनल मा, हुक्म था उस खत में कि हुसैन उनके साथी नहर फरात के बीच में सिपाही खड़े कर दो, ऐसे हायल हो जाए कि वला यज़ूक़ू मिनहु क़तरतन कमा सुनिया बित्तक़ी, एक कतरा पानी ख़ेमे हुसैनी में जाने न पाए। अज़्ज़कील मज़लूम अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हुसैन पर ऐसा ही पानी बंद करो जैसे इससे पहले इमाम सैयदना इमाम जो है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर पलवाइयों ने पानी बंद किया था, तो हमने अमीर के हुक्म पर अमल किया। ये पानी तो कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हुक्म पर बंद किया गया, लेकिन उन जालिमों को मालूम नहीं था। पानी बंद करके सोचते थे हुसैन मजबूर। आज भी उसकी कुछ नस्लें पाई जा रही जो कहते हैं हुसैन मजबूर थे, हमें हुसैन को मजबूर बाद में कहना। उसका जवाब तो गरीब नवाज ने बहुत पहले ही दे दिया, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे पैदा होने से पहले गरीब नवाज ने उसका जवाब दे दिया। ऐसे यहाँ भी पानी बंद हुआ। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया पानी ले आओ, मुख्तसर से झलकियां दे रहा, फरमाया पानी ले आओ। तो उसके बाद जो है खादिम ने कहा हुजूर अब पानी नहीं मिलेगा। कहा बात क्या? कहा पानी हम पर बंद हो चुका। कहा अच्छा पानी बंद हो गया? मुस्कुराने लगे। खादिम ने कहा हुजूर पानी बंद हुआ और आप मुस्कुरा रहे हैं। गरीब नवाज ने फरमाया तारीखे करबला यहाँ भी दोहराई जा रही है, यहाँ भी दोहराई जा रही है। कहा फिर हुजूर करना क्या है? बोले करना नहीं, हुसैन ने सब्र किया, हुसैन इस्तिकामत दिखाए, मगर हम यहाँ पावर दिखाएंगे। बोले नहीं सुभान अल्लाह कहते हैं हम यहाँ करामत दिखाएंगे। हुजूर इसमें राज क्या है? फरमाया वो करबला है, ये अजमेर है, वहां बाप थे, यहाँ बेटा, वहां नहरे फुरात, यहाँ ना सागर तालाब, वहां हुसैन, यहाँ गरीब नवाज।
لیکن دونوں کی ڈیوٹی الگ. حسین کی ڈیوٹی تھی اسلام بچانا, میری ڈیوٹی ہے اسلام کو پھیلانا. بچانے کے لیے جو ضروری تھا حسین نے وہ کیا, پھیلانے کے لیے جو ضروری ہے وہ میں کروں گا. کافر کہا یہ کٹورا میلہ لے لو اور لے کر جاؤ, آج پانی نہیں لانا. کافر کہا آج پورا تالاب ہی اٹھا کے لینا. سبحان اللہ. آج کیا لانا بھائی؟ پورا تالاب ہی لے آنا. خادم لے کے کٹورا چلا, سپاہی پہرے پر تھے, بولے وہ پانی لینے آ رہا. کہا تو رہا ہے مگر لینے نہیں دیں گے. سمجھ رہے آپ؟ جیسے ہی کرے بولے واپس جاؤ پانی نہیں ملے گا. خادم نے کہا پانی تھوڑی ہم لینے آئے. کافر آج تو ہم پورا تالاب ہی لینے آئے ہیں, آج تو پورا تالاب ہی لے. بولے ہم دیکھ رہے ہیں کیسے لے جاتے ہو. کہا تم دیکھتے رہو ہم لے کے جاتے ہیں. غریب نواز کے خادم ایک مقام پر بیٹھے, آنا ساگر کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا اے آنا ساگر, ہو گئی تجھ پہ خواجہ کی نظر, اب نہ کرو ادھر ادھر, آ جاؤ کٹورے کے اندر. سارا نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ذکر شہدائے کربلا, مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضرات سارا پانی سمیٹ کے کٹورے میں آ گیا, خادم لے کے گئے. تو غریب نواز کا صرف پانی بھرنا مقصد نہیں تھا, کہ ایک جواب دینا تھا. ایک جواب تو یہ کہ ہم سنی کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنے دامن میں چھپا لے, یا رسول اللہ اپنے کملی میں چھپا لو. تو کچھ پتہ کیجئے یہ کہتے ہیں نبی کا دامن کتنا بڑا ہے, نبی کی چادر کتنی بڑی ہے, کتنے لوگوں کو چھپائیں گے. جب کوئی ایسا کہے کان پکڑنا, اجمیر لے جانا اور کہہ دینا دے یا نا ساگر اتنا بڑا تالاب ہے, اتنے بڑے کٹورے میں کیسے آ گیا. تو سن, غریب نواز نبی نہیں ہے, اولاد نبی ہے, رسول نہیں ہے, اولاد رسول ہے. جب نبی کے بیٹے کا یہ عالم ہے کہ ایک کٹورے میں اتنا بڑا تالاب ہم آ سکتے ہیں, تو میرے نبی بے شک پوری امت کو اپنے دامن میں بوا سکتے ہیں. پوری امت کو اپنے دامن میں بوا سکتے ہیں. اور بھر کر پانی غریب نواز نے جواب دیا, جو بیٹا کام کر سکتا ہے وہ بات تو نہیں کر سکتا. تو المختصر حضرات, اس کے بعد اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں. امام حسین نے فرمایا پھر مجھے کیوں قتل کر رہا, اتنا بڑا گناہ کیوں کرنے جا رہا. تو جانتے ہو اس نے کیا کہا, یہ تو میں صرف مال کے لیے کر رہا ہوں, یہ دنیا کے لیے کر رہا ہوں. آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جب دنیا غالب آتی ہے, جب مال غالب آتا ہے, تو اس کی نظر میں عالم کچھ نہیں, اس کی نظر میں پھر جو ہے عالم کی نصیحت کچھ نہیں, پھر وہی کرتا ہے جو اس کی طبیعت کرتا ہے. میرے پیارو دنیا میں رہیے, دنیا کو اپنے اندر مت آنے دیجئے. دنیا جب اندر آتی ہے تو انسان کو اچھے راستے پھر نظر نہیں آتے. حضرات محترم المختصر, اس کے بعد جو ہے امام حسین نے فرمایا اچھا تو یہ مال کے لیے کر رہا, یہ دولت کے لیے کر رہا, تو سن میری شہادت کے بعد عزت تجھ سے چھین لی جائے گی, سکون تجھ سے اٹھا لیا جائے گا, آرام تجھ سے چھین لیا جائے گا. میری شہادت کے بعد نہ تجھے عزت ملے گی, نہ تجھے دولت ملے گی, نہ تجھے سکون ملے گا, نہ تجھے آرام ملے گا, بلکہ حقیقت یہ ہوگی نہ خدا ہی ملے گا, نہ وصال سلام, نہ ادھر کے رہے گا نہ ادھر کے, کسی طرف کا نہیں رہے گا. لیکن حضرات اتنا اندھا ہو چکا تھا. اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شمر دن کون سا, کا جمعہ, وقت کون سا, خطبے کا. امام حسین نے فرمایا کہ سجدے میں جان دینا یہ میرے بابا علی کی سنت ہے. سبحان اللہ. اور میں یہ چاہتا ہوں دنیا سے جاؤں تو اپنے بابا کی سنت کو ادا کرتا ہوا جاؤں. سبحان اللہ. یعنی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اور سنیے, سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا اول وقت میں ظہر کی نماز پڑھ کر گئے تھے, اس لیے حسین جانتے تھے کہ میری شہادت کے بعد یزیدی میرے جسم سے لباس اتار لیں گے, اس لیے میرے حسین نے ایک لباس اندر پہن کر گئے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ, جسے آبائے مصری کہا جاتا ہے. آبائے مصری یہ جسم میں چپک کر رہتا ہے. ان ظالموں نے حسین کی شہادت کے بعد جسم شریف سے کرتا اتار لیا ہے, امامہ اتار لیے ہیں, اوزار لے لیے, نالین لے لیے. اور کیوں امامہ دیا ہے, کیوں کرتا اتارے, صرف ایک وجہ کہ یہ حسین کا امامہ نہیں, یہ تو نبی کا امامہ. یہ کرتا حسین کا نہیں, یہ تو نبی کا جو ہے کرتا شریف ہے. یہ تو نالین نبی کے ہیں, یہ تلوار علی کی ہے, یہ نیزہ جعفر طیار کا ہے, یہ ڈھال امیر حمزہ کی ہے.
امام حسین کے جسم سے اتار لیا، توفے تم پر یزیدیو، تم نے نبی کے جسم سے لگنے والے لباس کا تو خیال کیا مگر نبی کے آل کا خیال نہ کیا، نبی کے خاندان کا خیال نہ کیا، نبی کے خون کا خیال نہ کیا۔ اگر نبی کے آل کا خیال کیے ہوتے تو دنیا و آخرت دونوں کامیاب ہو جاتے، لیکن یہ ان کے مقدر و نصیبے میں تھا ہی نہیں۔ المختصر حضرات، میں آگے ایک دم بڑھتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے، یعنی آپ نیت باندھے بیٹھ کر کے رکوع مکمل کیے، سجدے میں جب تشریف لے گئے، شمر نے خنجر رکھا اور چلا کر بولا حسین آدھی گردن کٹ چکی ہے، اب بھی اگر تم یزید کے بیعت کر لو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اب یہاں ہم ایک دلیل دے کے گفتگو ختم کر دیتے ہیں۔ اتنے بڑے شاعر احمد الفتاح صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ان کو بیٹھانا بھی بہتر نہیں، اور الحمدللہ یہ پڑھنے پہ آئے تو پوری رات بھی پڑھ سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاویری ضلع میں لاک ڈاؤن کے بعد ایک مسجد میں رات بھر یہ نعت خوانی کیے ہیں اور دوسری مسجد میں میں نے تقریر کیا۔ اس میں میری تقریر ہوئی رات بھر، اور رات بھر خطیب نہ ہونے کے بعد بھی انہوں نے پوری رات نعت خوانی کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ شاعر مقبول شاعر جسے میں بھی پسند کرتا ہوں، ہم بھی سنیں گے، آپ بھی سنیں گے۔ بس آخری بات، حسین کے گردن پہ خنجر چلا، کیا گردن کٹنے کی خبر رہی؟ بس دلیل، اس کے بعد گفتگو ختم۔ حضرات، اسی زمین پر ایک شہر، اس شہر کا نام مصر ہے، اس شہر میں ایک نبی تشریف لے آئے کنان سے، اس نبی کا نام یوسف علیہ السلام ہے۔ اللہ نے انہیں حسن عطا فرمایا تھا۔ جب وہ تشریف لائے، ایک خاتون حضرت زلیخا دیکھی عاشق ہو گئی۔ جب عورتوں میں وہ تعریف کرنے لگی، ان کو یقین نہ آیا۔ یقین دلانے کے لیے انہوں نے کہا ایک کام کرو، چھری لے لو، تشری لے لو، پھل لے لو، بیٹھ جاؤ۔ جب یوسف علیہ السلام گزرے، ان کے حسن کو دیکھنا، پھر پھل اسی وقت کاٹنا۔ چھری دے دی، پھل دے دی۔ یوسف علیہ السلام جب گزرے تو عورتوں نے پھل کو کاٹا، پھل کٹ گیا، خبر ہی نہ ہوئی۔ پھل کے بعد انگلی کٹ گئی عورتوں کی، خبر ہی نہ ہوئی۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا جب کپڑے خون سے تر ہو گئے کہ انگلی بھی کٹ گئی، خبر ہی نہ ہوئی۔ حضرات محترم، یوسف علیہ السلام کو حسن دیکھ کر عورتوں نے انگلی کاٹ گئی، ان کی خبر نہ ہوئی۔ 2850 یا کچھ سال غالباً بعد شہر مکہ میں، عظیم شہر میں، لاجواب شہر میں، جلوہ لوہا انوار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے جب یہ عالم ہے، دیدار جب میرے آقا کا حسن جلوہ گر ہوا تو مردان عرب نے میرے آقا کے حسن کو دیکھ کر گردنیں کٹا دی، انہیں خبر نہ ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب وہاں مصر ہے، یہ مکہ ہے، وہاں یوسف ہے، یہاں مصطفیٰ ہے، وہاں عورتیں ہیں، یہاں مرد ہے، وہاں انگلی ہے، یہاں گردن ہے، وہاں کٹ جانا ہے، یہاں کٹانا ہے۔ تو مصر اور ہے، مکہ اور ہے، یوسف اور ہے، مصطفیٰ اور ہے، عورتیں اور ہیں، مرد اور ہے، انگلی اور ہے، گردن اور ہے، کٹ جانا اور ہے، کٹانا اور ہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کو حسن دیکھنے والی عورتوں کی انگلی کٹ گئی، انہیں خبر نہ ہوئی۔ نبی کے حسن دیکھنے والے مردان عرب کی گردنیں کٹ گئی، انہیں خبر نہ ہوئی۔ تو کربلا کے میدان میں حسین سجدے میں ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے جلوے دیکھتا ہے۔ یوسف کے حسن دیکھنے والی عورتوں کی انگلی کٹ گئی، انہیں خبر نہ رہی۔ نبی کے حسن دیکھنے والے مردان عرب کی گردنیں کٹ گئی، انہیں خبر نہ رہی۔ تو اللہ کے جلوے دیکھنے والے حسین کو گردن کٹنے کی خبر رہی ہو۔